بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ مدینے سے باہر اپنے اونٹ بھیڑ بکریاں وغیرہ چرا رہے تھے۔ اٹھتا ہوا غبار دیکھا، غبار اٹھ رہا ہے بھئی دھول۔ وہ غبار جب بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے، بھول گئے اپنے اونٹوں کو بھی اور اس کو، بھاگے ہوئے آئے۔ من القوم، تم لوگ کون ہو؟ نحن اہل الطائف، ہم طائف والے ہیں۔ اہل طائف؟ تو طائف میں تو بہت سارے قبیلے ہیں، کون سے قبیلے کے ہو؟ نحن بنو ثقیف، ہم بنو ثقیف کے ہیں۔ اور پوری تاریخ گھوم گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدیں لگا کر گئے تھے کہ یہ لوگ سمجھدار ہیں، کچھ بات کو لیں گے اور ایمان، اور لیکن انہوں نے جتنا کڑوا جواب دیا تھا، جو کچھ آپ کے ساتھ کیا تھا، یہاں تک کہ فرشتوں سے نہیں رہا گیا۔ اور وہ آئے کہ اگر آپ فرمایا تو دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دیں۔ نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، نبی رحمت بنا کر۔ یہ نہیں تو ان کی اولاد نہیں تو اولاد۔ یہ پوری سیرت کے جتنے واقعات ہیں نا، ہمیں دعوت کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ ہم تو اگر کوئی نہ سنے تو فوراً سرٹیفکیٹ دے دیتے نا، جا جہنم میں، نہیں سنتا۔ ہمارے پاس تو چونکہ جہنم کا بھی ٹھیکہ ہے، جنت کے تو ہم ٹھیکیدار ہیں ہی۔ توبہ توبہ توبہ۔ ہماری جماعت گئی تھی ابھی 3-4 سال پہلے، تو انہوں نے تشکیل کی ہماری طائف شریف۔ اس ترقی کے زمانے میں جہاں لائٹیں اور سڑکیں اور گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور کیا کیا، ہم جس طرح وہاں پہنچے ہیں، وہ سارا کہ حضور تشریف لائے تھے یہاں، وہاں کہاں لائٹیں اور کیا، اس وقت یا اللہ۔ اب حال یہ ہے کہ اگر ذرا گاڑی سلپ ہو جائے تو اس وقت میں حضور، اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا، اور آپ نے فرشتوں سے بھی کہہ دیا نبی رحمت۔ کیوں؟ ابا جان نے یہی سبق پڑھایا تھا۔ ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے باپ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی نسل میں۔ تو ابا نے سبق سکھایا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ وہ آگ بھڑک رہی ہے اور نمرودی آگ ہے، اور کیا ہے اور کیا ہے، ہم بجھا دیں، ہم پانی برسا دیں، تم تو مخلوق ہو، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، ہر قدم پر اللہ کا دھیان، اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی سے سب۔ تو 100% امت۔ ہاں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جماعت کو دیکھ کر بھول گئے اپنا، بھاگے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ان سے پوچھا، بنو ثقیف کے تو ہو، جا کہاں رہے؟ ہم جا رہے ہیں دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں محنت کرتے، آج محنت کی اور آج سارے سب کو آپ نے نمازی بنا دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ محنت کرتے رہو، کل شیء مرہون بوقتہ، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ دیگچی پانی گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو یوں رکھتے ایک دم سے پانی کھولنے لگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آہستہ، گرمی پہلے باہر پھر اندر بھی بیچ پھر پانی کھولتا ہے۔ ہاں جب پانی خوب کھولتا ہے تو ڈھکنا جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی اچھال کے پھینک دیتا ہے۔ جب قربانیوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے محنت ہوتی ہے، صحیح اصولوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، تو اس کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں جس شکل میں بھی ہو، اللہ اپنی قدرت سے اسے ہٹا دیتے ہیں۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ بھائی مغیرہ، خیریت تو ہے؟ سانس پھول رہا ہے، بھاگے ہوئے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ اجی مت پوچھو، آج مت پوچھو۔ جماعتوں کی آمد پر خوشی، استقبال کے لیے اتنا، بات تو بتاؤ کیا ہوا؟ کوئی لڑکا ہوا کیا؟ تم لڑکے کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کا فضل ہے، 100 تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں اور 120 الحمدللہ موجود ہیں۔ کہ وہ طائف کا سفر، وہ ان کا کڑوا جواب،
وہ سراپا رحمت و نور کی کا جواب فرشتوں تک کو آج اللہ ان کو لے آئے ہیں. میں اس کی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی مغیرہ، تمہیں معلوم ہے پہلے دن سے جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پیغمبری کا تاج رکھا گیا اور کہا گیا کہ داعین الی اللہ، ہم نے آپ کو اس کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس دن سے ساتھ ہوں اور ہر تقاضے میں پہل میری ہے، اولین میں ہوں. یہ موقع دے دے، حضور کو خوشخبری سنا دو. معمولی بات نہیں تھی. ارے بھائی میں نے کھایا تم نے کھایا، چلو تم نے کھایا میں نے کھا لیا. آدمی کبھی تعلقات میں کہتا ہے کوئی بات نہیں. یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ حضور کو کس درجے کی خوشی ہوگی اس جماعت کو سن کر، اور اس پر کیا دعائیں ملیں گی اور کہاں نسلوں تک وہ دعائیں کام کریں گی. لیکن یوں کہیں چھوٹے بڑوں کا اکرام کیا کرتے تھے. اکرام مسلم ہمارے تبلیغ کے 6 نمبر، پہلا نمبر کلمات، دوسرا نمبر نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاقیات ہوگی تقریر. حالانکہ یہ 6 نمبر ایسے ہیں کہ ان میں کا ہر نمبر ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک فرد کے پاس ساری عمریں، ساری مخلوقات کی عمریں اکیلے کے پاس ہو اور وہ ساری عمریں صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانے میں لگا دے، عمریں ختم ہو جائے گی، ایمان کا کنارہ نہیں آئے گا. اللہ تو اللہ. اس لیے مسلمان کو سب سے پہلے سبق اللہ اکبر اللہ اکبر. بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہی اور کہا جاتا بیٹا پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہے، اور جب تجھے قبر میں اتاریں گے تو اس وقت بھی یہی سبق، اسی کے ساتھ بیچ میں سبق یاد کرنا، ورنہ حافظ انگوٹھی پکڑواتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں اے جاؤ سبق لو، سبق دیا جاؤ یاد کرو. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہیڈ فون سب کے پاس ہے، بچوں کے پاس بھی. حافظ جی کو دھوکہ دے رہا ہے، ہلتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. سکسر یہاں کہاں آ گئی کہ وہ انگلینڈ میں میچ ہو رہا ہے، اس نے جو مارا اور کٹ کیا ہے تو سیدھا باؤنڈری سے باہر. انا للہ و انا الیہ راجعون. حافظ جی بلاتے ہیں اے سبق سناؤ، تو اس نے یاد کہاں کیا، اس نے تو 4 اور 6 آؤٹ اتنا ہی سنا، یاد نہیں کیا. کھڑے ہو جاؤ، 30 مرتبہ اٹھک بیٹھک، انگوٹھے پکڑو. کیوں کہ سبق یاد نہیں. یہ جتنی پریشانیاں ہیں نا اس وقت میں، کاروبار، نوکریاں اور یوں آمدنی اور وہ، یہ اٹھک بیٹھک اللہ کرا رہے ہیں کہ تمہیں سبق پڑھایا تھا وہ تم نے یاد نہیں کیا، اب اٹھو اور بیٹھو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ. حافظ جی کمر دکھ گئی تو تجھے کہا سبق یاد کر. اللہ اکبر، بڑی ذات اللہ کی. تو انگلینڈ کا پاؤنڈ بہت بڑا، امریکہ کا ڈالر بہت بڑا، اور دبئی اور کویت کے دیناروں کا کہنا ہی کیا ہے. میں بھی اور میرا بھائی بھی اور میرا بچہ بھی اور میرا شالہ بھی اور پتہ نہیں کون کون وہاں سب. ایک مرتبہ علی گڑھ کے ایک ساتھی آئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہ جا رہے تھے دبئی اپنی ملازمت کے سلسلے میں. تو حضرت جی سے عرض کیا حضرت دعا فرمانا، میں صبح دبئی جا رہا ہوں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھے، بالکل حضرت حاضری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کے. بھائی دبئی کے اللہ میاں کو ہمارا بھی سلام کہہ دیں. یہ اسماء حسنہ یوں نہیں ہیں، اسی لیے یاد کرو اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا، کہ اللہ کے 99 نام ہے، اس کے ساتھ جو دعا کرتا ہے. خیر، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ میں حضور کو خبر دوں. اب معمولی بات نہیں تھی، لیکن چھوٹے اپنے بڑوں کا، جیسے کہتے ہیں کہ نئے آویں تو ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو قریب کرو، مانوس کرو.